بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے خواب کی تعبیر عرض کروں گا۔ خواب کے اندر مینڈک دیکھنا، مینڈک پکڑنا، مینڈکوں کا جمع کرنا یا ان کی آواز کو سننا، اور اگر مینڈک کا گوشت کھانا، اور اس ہی کے ساتھ جتنی ہی ملتی جلتی صورتیں ہیں وہ سب اسی ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہوئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں، اس طرح کی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ دینی مسائل پڑھنا چاہتے ہیں یا پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے ضرور رابطہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، ویڈیو کو آپ آخر تک ضرور دیکھا کریں، آپ کو خواب کی تعبیر بھی معلوم ہوگی اور ساتھ ساتھ آپ کے جو تعبیر آپ پوچھنا چاہتے ہیں ان کی بھی بارے میں آپ کو معلومات حاصل ہوں گی۔ محترم ناظرین، اکثر خواب انسان کو سحری کے وقت آتے ہیں، تو ان خوابوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جن لوگوں کو سحری کے وقت خواب آئے وہ خواب اکثر سچے ہوا کرتے ہیں۔ علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ خواب نبوت کا 40واں حصہ ہے، اور آپ نے جو بھی خواب دیکھا ہے تو اس خواب کے بارے میں اگر آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان لوگوں کے پاس جائیں جو تعبیرات بتاتے رہتے ہیں، جو تعبیرات کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں۔ جب آپ ان کے پاس جائیں گے تو آپ کو خواب کی تعبیر اچھی معلوم ہوگی۔ ایک صحابیہ عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی اور اپنا خواب ذکر کرتی، تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تعبیر بتاتے تو وہ اسی ہی تعبیر پر عمل ہوتی۔ تو ایک دن اس عورت خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے آئی، تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے گھر کے اندر۔ تو وہ عورت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اس نے اپنا خواب ذکر کر دیا، اور خواب یوں تھا کہ وہ اس کا جو شوہر تھا وہ ملک شام تجارت کے لیے جاتا تھا، تو وہ اس نے خواب میں دیکھا کہ میرے شوہر کو بھی کافروں نے قتل کر دیا، اور مال جو تجارت کا مال تھا وہ بھی چھین لیا گیا۔ تو جب اس عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خواب ذکر کیا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جیسے آپ نے خواب دیکھا ویسا ہی معاملہ ہوگا۔ جب وہ عورت پہنچی تو اس کو خبر پہنچ گئی، گھر جب پہنچی وہ عورت تو آپ کے شوہر کو قتل کر دیا گیا ہے، شہید کر دیا گیا ہے، اور ان کے مال کو چھین لیا گیا ہے۔ اور جب وہ واپس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تشریف لے آئی روتی ہوئی، تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ پوچھی کہ آپ اتنا زیادہ کیوں رو رہی ہیں؟ تو اس عورت نے اپنا خواب ذکر کیا، اور وہ عورت کہنے لگی کہ حضور، مجھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب کی تعبیر ایسے بتائی ہے۔
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की तरफ अपना चेहरा मुबारक किया और फरमाने लगे, आयशा, मैंने इसको कितनी मर्तबा ख्वाब की ताबीर बताई, लेकिन ये नहीं बताई, वो ख्वाब की ताबीर बताई जो इसके बारे में अच्छी थी। नादरीन, इस बात का जिक्र करने का मकसद मेरा ये है कि आप अगर ख्वाब की ताबीर पूछना चाहते हैं तो आप उन लोगों के पास जाए, किसी आलिम के पास, या अगर आलिम भी है और ख्वाब की ताबीर भी जानते हों, और अगर आलिम है लेकिन ख्वाब की ताबीर नहीं जानते, आप हरगिज़ उनको उनके सामने बैठकर अपना ख्वाब जिक्र ना करें। हम चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। अगर किसी आदमी ने ख्वाब के अंदर मेंढक देखी है तो इस ख्वाब की ताबीर ये है कि ये आदमी नेक, मुत्तकी और परहेजगार इंसान बनेगा। और अगर ख्वाब के अंदर किसी आदमी ने देखा कि उसने मेंढकों को जमा किया है या ख्वाब के अंदर मेंढकों की आवाज सुन रहा है, तो ऐसे आदमी को चाहिए कि सदका खैरात करे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस मुबारका है कि इंसान सदका जरूर किया करे, सदका आने वाली मुसीबत को टाल देता है। मोहतरम नाजरीन, अगर किसी आदमी ने ख्वाब में देखा कि उसको मेंढक ने पकड़ा हुआ है, तो इस ख्वाब की ताबीर यह है कि ये इंसान किसी ऐसे इंसान के साथ दोस्ती करेगा जो मुत्तकी और परहेजगार होगा और दीन मुहम्मदी पर चलने वाला होगा। और अगर आपने ख्वाब के अंदर देखा कि आप मेंढक का गोश्त खा रहे हैं, तो इस ख्वाब की ताबीर ये है कि आप दीन इस्लाम की तबलीग करेंगे और दीन इस्लाम के साथ आप जुड़े रहेंगे। मोहतरम नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई है, अपने दोस्तों की तरफ भी शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आपने ख्वाब की ताबीर हमसे पूछनी है तो आपने वक्त भी साथ जिक्र कर दें और अपना ख्वाब भी जिक्र कर दें। इंशाअल्लाह आपको ज़रूर ही जवाब मिलेगा।